بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آج آپ سنیں گے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں اور ایک سچی عاشق رسول کیا ایسا کرتی تھی کہ اس کی پریشانی مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پڑھنا پریشانیوں مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ حضرت وہب بن مربع فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جسے اللہ پاک نے 200 سال کی عمر عطا فرمائی، مگر وہ 200 برس تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، برائیوں میں مبتلا رہا، گناہ کرتا رہا، اور اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ سب جانتے تھے کہ یہ کتنا گناہ گار ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، برائیوں میں مبتلا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس شخص کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو نہ غسل دیا، نہ کفن دیا، اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کو گھسیٹ کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا گناہ گار تھا۔ تو اب ادھر رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جائیے، ایک علاقے میں ہمارا بندہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھائیے اور اس کی تدفین کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے، اور جب آپ نے لوگوں سے پوچھا کوئی ایسا شخص ہے جس کا انتقال ہوا ہے، لوگوں نے کہا جی حضور، وہ بہت گناہ گار تھا، ہم نے اسے گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فرمایا، یا اللہ، تو نے مجھے اس علاقے میں بھیجا کہ میں اس کو غسل دوں، اس کو کفن پہناؤں، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں، مگر لوگ کہتے ہیں یہ بڑا گناہ گار تھا، اس لیے انہوں نے اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ تو ارشاد ہوا، بندے سچ کہتے ہیں یہ بڑا گناہ گار تھا، مگر اس کا کمال یہ تھا، جب یہ بندہ توریت شریف کھولتا تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تھا تو ادب سے آپ کے نام کو چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، درود پاک کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ اے موسیٰ، اس کی یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی کہ اس کے سبب ہم نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور فرمایا ہم نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچیں، نبی پاک کا امتی نہیں ہے، مگر نبی پاک کا نام چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، درود پاک کے نذرانے پیش کرتا تھا، تو اللہ پاک نے اس پر 200 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے ہیں۔ اور ہم جو مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے انوار و تجلیات کی بارش کرتا ہوگا۔ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر برکتیں ہیں۔ جب نبی پاک کا دور تھا، اذان ہو رہی تھی، جب نبی پاک کا نام آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے دوست، میرے خلیل جیسا عمل یہ کسی نے کیا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے تو وہ کبھی بھی اندھا نہیں ہوگا اور اس کی آنکھیں کبھی نہیں دھکیں گی۔ منقول ہے کہ مراکش کے شہر فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی، سچی عاشق رسول تھی۔ اس کی ایک عادت تھی، جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پیش آتی، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ لیا کرتی تھی اور آنکھیں بند کر لیتی تھی اور کہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نام محمد کی برکت سے اس کی وہ پریشانی، وہ مصیبت دور ہو جایا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارا کیا حال ہوا قبر میں؟ اس نے کہا جب 2 فرشتے منکر نکیر آئے تو مجھے تو عادت تھی، اس لیے میں نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے، آنکھیں بند کریں اور نبی پاک کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیا اور آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا تو منکر نکیر جا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔
درود و پاک کی کثرت کیجیے کہ اس سے ہر پریشانی اور ہر مصیبت ٹل جاتی ہے۔